اب ایک آدمی کہے کہ صاحب ہم نے خود دیکھا ہے، بابا ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ہم نے ان کو اپنے خود دیکھا ہے روتے ہوئے، اس کا مطلب نیک بننے میں مشکلات ہیں جب وہ روتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، مرچوں والا کباب کوئی کھا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور آپ اور ہم جا کر اس سے کہیں کہ آپ کو کباب کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، بابا یہ ہم کو کباب دے دو، آپ کو تو آنسو نکل رہے ہیں، چل بے، تو خوشی کے آنسو ہیں۔ تو اللہ والے جو روتے ہیں اب اللہ سے معافی مانگنے میں روتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اس لیے روتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں کب ملیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے روتے تھے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ معاف فرما دیجئے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ معاف فرما دیجئے معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ آج ہم ممبر پر بیٹھ گئے، کرسی پر بیٹھ گئے اور دو چار بیانات ہو گئے، جماعت کی 3-4 نمازیں جماعت سے پڑھ لی، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا، نعوذ باللہ۔ فرض نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 بار استغفار کرتے تھے۔ کس چیز کی معافی؟ اللہ کے سب سے پیارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو۔ ہم کس چیز میں اتباع کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لی۔ ارے بھائی، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، ظاہر میں، باطن میں، شادی میں، غمی میں، چلنا پھرنا، ڈیلنگ کا ہر چیز میں نقل کرنی ہے۔ جس میں آسانی ہے اس میں نقل کر لی، اور امانت دیانت میں مشکل ہے پھنس گئے۔ اب کیا کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل غفور الرحیم ہے، رزاق بھی تو ہے۔ اس صفت پر ایمان کیوں نہیں آتا؟ صرف ایک نام پر توکل ہے تو یہ تو مرضی کا توکل ہوا نا۔ توکل کرنا ہے تو پورا توکل کرنا ہے کہ رزاق بھی اللہ ہے، توکل کر کے گھر بیٹھ جاؤں تو پھر یہ کیسا توکل ہوا؟ یہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ لوگ توکل کا مطلب بیچارے سمجھتے ہیں اسباب اختیار مت کرو۔ فرمایا نہیں، توکل کا مطلب ہے کہ سارے اسباب اختیار کرو، پھر اسباب پر نظر نہ رکھو، دینے والے پر نظر رکھو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو، پھر رسی پر توکل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ اور میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسباب پیالہ ہیں، بھیگ دینے والے مولا ہیں، تو پیالے پر نظر نہیں رکھنا، مولا پر نظر رکھنا۔ اب دیکھیے راز کیا ہے اس میں سب اسباب اختیار کرنے پر؟ راز یہ ہے کہ سب اسباب اختیار کیے، شیطان کا راستہ بند کر دیا، اور جو جوش میں آتے ہیں اسباب اختیار نہیں کرتے۔ اب ہم کو سچ بتائیں تو اور بات ہے، اور کو سچ نہیں بتائیں گے۔ اب شیطان آ گیا، اگر تو اس راستے سے جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر مگر میں اللہ سے دور ہو گیا آدمی، اور دماغ اسی میں چلتا رہتا ہے، اگر میں ایسا کر لیتا، اور اگر سب اسباب اختیار کر لیے اب گڑبڑ ہو گئی تو کیا بولے گا؟ اب بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی جملہ کہے گا خیر ہے وہی، اس بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہے اور اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ ہم پورا زور پھر اسباب پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ نہیں دیکھتے۔ وہ اسباب میں گھس۔ استخارہ ہے، دیکھو آپ سنت ہے استخارہ۔ کبھی کوئی آتا ہے میں نے استخارہ کیا کالی روشنی آ گئی، یار روشنی کبھی کالی ہوتی ہے تو پہلی دفعہ سنا ہے بھائی۔ کوئی آتا ہے پیلی روشنی آئی، کوئی کہتا ہے گردن کو جھٹکا لگ گیا تو اس کا مطلب نہیں، ایسے جھٹکا لگ گیا اس کا مطلب ہاں۔ کوئی خواب میں رشتہ آ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بھنگن جو ہے وہ گھر کا جھاڑو لگا رہی ہے، کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے۔ اب بھائی بھنگن کا بیچ میں کیا واسطہ؟ آپ نے بھنگن سے تو مشورہ نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں کتاب میں کیا لکھا ہے، سنت کی کتاب میں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، حضرت والا کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ 7 دفعہ استخارہ کا 2 احادیث مبارکہ ہیں، مشورے کی الگ ہے، استخارہ کی الگ ہے۔ 7 دفعہ استخارہ کرنا ہے جہاں تردد ہو۔ اس لیے استخارہ نہیں ہوتا کہ شیخ کوئی کام کا کہے کہ بھئی جمعہ ہے، مہمان زیادہ ہوتا ہے، اٹھ جانا ذرا خدمت کے لیے، کہ 1 منٹ پہلے استخارہ کر لو، جب تک تو اثر کا وقت ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے،
حج کے لیے یقین کرنا، حج کے لیے بھی لوگ استخارہ کرتے ہیں، فرض حج کے لیے استخارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی نہ کوئی نیلی روشنی نہ پیلی روشنی، جس بات پہ تردد ہو رہا ہے اس پر استخارہ کر لیں، جس بات پر دل پر اطمینان ہو جائے وہ استخارہ ہو گیا۔ آسان ہے نا، نیلی روشنی جھٹکا وٹکا تو کچھ نہیں ہے نا بھائی، بیداری میں جس بات پر اطمینان ہو جائے یہ استخارہ ہو گیا۔ اب سنیے ایک اور مصیبت ہمارے یہاں، کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، شیخ میں نے استخارہ کر کے یہ کام شروع کیا تھا، نقصان ہو گیا۔ کہاں لکھا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ یہ لکھا ہے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو مشورہ دیں گے، بڑی تکلیفوں سے اللہ نے بچا دینا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی تکلیف سے بچایا بھائی۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے بس جو ہے تو وہی۔ استخارہ کر کے شادی کی، استخارہ کر کے شادی کی، 7 دفعہ نہیں 21 دفعہ استخارہ کر کے شادی کی، 10ویں دن بیوی جو ہے وہ جوتے سے ٹھیک کر رہی ہے اس کو، یار میں نے استخارہ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اور بھائی اللہ نے آپ کو بڑی مشکل سے بچایا۔ کچھ اور، جیسے ایک جعلی حکیم تھا، وہ قبرستان سے ایسے جا رہا تھا، شاگرد نے پوچھا حکیم صاحب کی ہویا جناب؟ کہ ایک قبرستان میری برکتوں سے آباد ہے اس لیے مردوں سے شرم کر رہا ہوں۔ اچھا جی، کس بات میں عرض کر رہا تھا کہ جوتے پڑ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے استخارہ کیا تھا۔ یہ باتیں الحمدللہ اللہ تعالی حضرت سے سنی دی ہیں، اللہ حضرت کے صدقے اور آپ لوگوں کی تڑپ پر اللہ یاد دلا دیتے ہیں، والدین کی دعائیں۔ جعلی حکیم کے پاس ایک شخص آیا، ڈاکٹر صاحب ہنس رہا ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ، میں حکیم کی بات کر رہا ہوں، آپ کو بچا رہا ہوں بیچ میں۔ یہ ہاتھ اوپر کر رہا ہے، اب حکیم تو نہیں ہے بھائی، بس چلو ٹھیک ہے، میں جعلی حکیم کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ قبض تھا 8 دن کا، اس نے دوائی دی، گھر پہنچے دوائی کھائی، شام تک 10 دست تو آ گئے اور کمزوری۔ بیٹا آیا حکیم صاحب کے پاس کہ حکیم صاحب ابا کو 10 لگ گئے، ایک ساتھ 10 آ گئے، ابا کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ کہا اچھا مبارک ہو، فاسد مادہ نکل رہا ہے۔ رات تک پھر بھاگتا ہوا آیا، کیا وہ تو 15 دست اور ابا کر چکے۔ کہا بھائی مبارک ہو، فاسد مادہ نکل رہا ہے۔ 10 بجے پہنچا، کہ اللہ کے واسطے اب چلیں تو صحیح۔ کہا بھائی کیا بات ہے، چلیں تو صحیح، 20 دست ہو گئے، ابا سے اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ کہا بیٹا مبارک کو، فاسد مادہ نکل رہا ہے۔ رات کو 12 بجے حکیم صاحب کے پاس آیا کہ بدماش ابا کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں انتقال ہو گیا۔ کہا شکر کرو فاسد مادہ نکل گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لے بھائی پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ ہمارا بھی حال یہی، اللہ معاف فرمائے، گناہ کر کے فاسد مادہ نکل رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فجور کا مادہ بھی عطا فرمایا، تقوی کا مادہ بھی عطا فرمایا۔